يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوش باش ہوں۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے مشکلات سے گزر جانا۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کروں گا آپ سے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اور جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور تمام لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں، ان پہ کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیں ٹاپک شروع کرتے ہیں بنا کسی طریقے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، پر ان مشکلات کا انسان ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ آج میں آپ کو انسان کی زندگی کی کچھ مشکلات کے بارے میں بتاؤں گا۔ مشکلات صرف انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی ہر جاندار چیز کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی مشکل ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں امیر لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی پر غریب لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا لباس، کھانے پینے، رہن سہن سب کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے اور بچے کی بہترین اور اچھی تربیت کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا اور بہت کچھ شادی وغیرہ، پڑھائی لکھائی وغیرہ۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکلات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور عقل مند تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی نظروں میں سب بھائیوں میں افضل تھے، جس وجہ سے تمام بھائیوں میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بتایا۔ والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اور دوسری طرف جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان کر رہے تھے وہ اپنے باپ سے گھومنے کے لیے اجازت طلب کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی التجا کی۔ بچوں کی بار بار التجا پر باپ نے اجازت دے دی اور بچوں نے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خیال رکھیں گے، مگر یہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ باپ یہ خبر سن کر بہت رویا، مگر باپ نے صبر کیا اور باپ رونے کی وجہ سے اپنے آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قبیلے نے کنویں سے نکالا اور نکال کر مصر کے بادشاہ کو بطور غلام فروخت کر دیا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہاں پر بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک جیل میں رہنا پڑا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام الزام سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کری کہ میں ایک مسلمان بنتا ہوں تو کس طریقے سے میں ان کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ جو لوگ میرے خلاف ہیں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی عورتیں تھیں جو ان کے خلاف تھیں، یعنی کہ بدکاری کا الزام لگا رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان چیزوں کے بجائے قید ہی قبول ہے، مجھے قید میں ہی رکھ دیں، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھ دیا گیا اور ان کی پھر وہاں ملاقات ہوئی کچھ قیدیوں سے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی قیدیوں کو۔ اس کے بعد بادشاہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب وہ قیدی رہا ہو گئے تو ان میں سے جو بندہ تھا جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، 2 لوگ تھے، 2 میں سے ایک کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مر جاؤ گے تم، اور دوسرے کو کہا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے یا بادشاہ کو شراب پلاؤ گے یا خدمت کرو گے، دونوں چیزیں کرو گے۔ تو ایک بندہ اس کو کہا مر جاؤ گے تو اس کو بادشاہ نے پھانسی دے دی، یا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ وہ تم مر جاؤ گے، تو وہ مر گیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا شخص تھا جو زندہ رہا، تو ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس شخص کو یاد آیا پھر وہ واقعہ کہ بھائی
کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے کو خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں اگر مجھے آپ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دے دیں۔ اور پھر جو ہے میں نے ادھر یہی ذکر کرا ہوا ہے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا جب تم جیل سے آزاد ہو جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے ان کو یہ بات بھلا دی، اور پھر یہ ان دونوں قیدیوں کو تب یاد آئی، ایک کو، بلکہ ایک تو جو ہے پھانسی وغیرہ ہو گئی تھی، مر گیا تھا وہ، تو ایک کو یہ بات تب یاد آئی جب بادشاہ کو ایک خواب دکھا جس کی تعبیر نجومی بھی نہیں بتا سکا، یعنی کہ خواب جو جن کی تعبیر بتاتے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، آپ کی رعایا میں 7 سال اناج کی فراوانی رہے گی اور 7 سال اناج بالکل ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیت المال کا وزیر بنا دیا، اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملے، اور جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ خواب بھی سچ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائی اور والدین نے سجدہ کیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کمی پیشی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر آپ اس واقعے کو اور ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ یوسف آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا، اور پورے قرآن کو اگر پڑھیں تو اور اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے، ان کی مشکلات جو ذکر کری ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس پورے واقعے کو قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کیونکہ میں اتنا آپ کو صحیح سے نہیں سمجھا پاؤں گا جتنا آپ خود قرآن مجید پڑھ کر سمجھ پائیں گے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جتنا مناسب ہو سکے اتنا جو ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا دن میں ہو سکے، یا آپ جتنا پڑھ سکیں دن میں، مہینے میں، ترجمے کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھیں، اور کوشش یہ ہو کہ آپ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، ٹھیک ہے، اپنے بھائی سے ریسیو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ حبيبي يا شافعي يا رسول